ہم ناول پر حالم کا پارٹ 22 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا، مگر وان فاتح کے لاؤنج میں پھر بھی ہلکا اے سی چل رہا تھا، جیسے ہر وقت ہر جگہ ملائیشیا میں چلتے رہتے ہیں۔ کھڑکی کے ساتھ اونچی شاہانہ کرسی پر اسرا بیٹھی تھی۔ وہ روایتی لمبی سفید قمیض پہنے، نیچے نیلا اسکرٹ جسے باجو کرونگ کہتے تھے، باجو قمیض اور کرونگ اسکرٹ، کندھے پہ سلک کا سٹول، بال جوڑے میں تھے۔ وہ مسکرا کے تالیہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنا ایزل اور کینوس سامنے سیٹ کیے کھڑی تھی۔ اونچی پونی باندھے وہ برش کا پچھلا کنارہ لبوں میں دبائے تنقیدی پرسوچ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ پھر برش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہر اسٹائلسٹ کی طرح اسرا کا دوپٹہ کندھے پہ درست کرنے لگی۔ اپنی شرٹ سے بروچ اتار کے سٹول بروچ کے ذریعے اسرا کے کندھے کے ساتھ نتھی کیا۔ آپ کسی دوسرے کا زیور پہننا برا خیال تو نہیں کرتی؟ سوال پہ اسرا مسکرا دی۔ یہ بروچ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی برا خیال کرتی ہیں، مگر ابھی تکلف میں برداشت کر لیں گی۔ گڈ۔ آپ کا پورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگا مسز اسرا۔ مجھے نیلامی کے 1.5 درجن کارڈز بھی دیجیے گا، کیونکہ میں چند ملکی اور غیر ملکی آرٹ کلیکٹرز کو مدعو کرنا چاہوں گی، جو ویسے تو شاید وان فاتح کا نام سن کر بھی نہ آئیں، مگر میرے کہنے پر آ جائیں گے۔ کن اکھیوں سے فاتح کو دیکھ کے اونچا سا بولی، جو تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف پیچھے کر کے جمائے پارٹی آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اپنے نام پہ ایک اچٹتی نگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑکی قدرے خفگی سے اسرا کا سٹول جوڑے کے ساتھ درست کر رہی تھی، جیسے اس کو پرواہ تھی۔ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ وہ پیچھے ہوئی اور پھر سے تنقیدی نظروں سے اسرا کا جائزہ لیا۔ موتیوں کی بجائے ڈائمنڈز پہنے۔ موتی آپ کو سیاسی بیوی کا لک دیتے ہیں، جو کہ آپ ہیں، مگر میں مسز فاتح کا پورٹریٹ نہیں بنانا چاہتی۔ میں اسرا محمود کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں، جو ایک وکیل، ایک ماں، ایک بیوی کے علاوہ بھی اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ آپ وہ جویلری پہنے جو بطور ایک عورت ہونے کے سب سے زیادہ دل سے خریدی ہو، جو اسرا نے اسرا کو تحفے میں دی ہو۔ اس کی بات پر اسرا چونکی۔ بات دل کو لگی تھی۔ وہ مسکرا کے میں سمجھ گئی کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاتح لاؤنج سے ملحقہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کا ناشتہ تیار تھا۔ اسرا کے اٹھتے ہی تالیہ میں ذرا ہاتھ دھو لوں کہہ کر لاؤنج کے کونے میں بنے گیسٹ باتھ روم کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ فون نکالا اور ہینڈ فری نتھی کر کے کانوں میں گھسائے، پھر بے چینی سے اسکرین کو دیکھنے لگی، جہاں اسرا کے بروچ میں نصب نینو کیمرہ وہ سب دکھا رہا تھا جو اسرا دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کا انداز، پھر کیمرہ آگے بڑھتا گیا، لاکر کے پاس ٹھہر جانا۔ اسرا کا ہاتھ سامنے آیا، لاکر کے پہیے کو مخصوص نمبروں پہ گھمایا۔ تالیہ نے ان نمبروں کو زبانی یاد کیا۔ ویڈیو کلیئر تھی۔ لاکر کا دراز کھل گیا۔ اب سارا لاکر سامنے تھا۔ اسرا نے ایک ایک ڈبہ ہٹایا، چند زیورات چیک کیے اور ایک نیکلس نکالا۔ لاکر اتنے اچھے طریقے سے آرگنائزڈ تھا کہ تالیہ اسکرین پہ دیکھ سکتی تھی۔ سکہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کے وجود میں مایوسی پھیلنے لگی۔ وہ ہینڈ فری اتار دیتی کہ آواز سنائی دی، اسرا۔ کیمرہ گھوما۔ اسرا گھومی تو فاتح سامنے آیا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آیا تھا غالباً۔ چہرے سے ناخوش لگتا تھا۔ پیچھے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تم ناشتہ نہیں کر رہے؟ یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں منڈلاتی رہے گی؟ اس کو فارغ کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئی۔ اندھیر باتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن اسکرین پہ فاتح کا خفا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ کیا میں تمہارے سیاسی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں؟ وہ تمہاری نئی کاروباری دوست ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا اپنے گھر یوں منڈلانا پسند نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر نے معلوم کروایا ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ کیا تم نے اس کویتی شیخ سے نہیں سنا؟ وہ تک اس سے واقف تھا اور اشر اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ میں یہ سب اس کے لیے کر رہی ہوں۔ تالیہ مراد نے دونوں آنکھیں کھول کے اسکرین کو دیکھا۔ کیا تو سمی جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا؟ تو پھر یہ سب عیش کے گھر کرو، مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آ رہا۔ کچھ عجیب سا اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسرا کے سانس لینے کی آواز آئی۔ چند دن کی بات ہے، پھر ہم نے کون سا ملائیشیا میں رہنا ہے جو ہم ملائیشیا سے کہیں نہیں جا رہے اسرا، وہ سختی اور درستی سے بولا۔ نظریں اسرا پہ تھیں، کیمرے پہ۔ تالیہ کو اس کی نظریں خود پہ محسوس ہوئیں۔ اشر کی باتوں سے نکل آؤ، میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اس جدوجہد میں۔ اگر اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آریانہ کو ہم نے بے مقصد ضائع کیا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ فاتح، اسرا کی خشک آواز سنائی دی۔
اور پھر کیمرہ آگے بڑھ گیا۔ اسرا باہر آ رہی تھی۔ تالیہ نے جلدی سے ہینڈز فری کانوں سے نکالی۔ تھوڑی دیر بعد فاتح ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا۔ دروازے کھلے تھے اور سامنے لاؤنج میں ایزل پہ برش چلاتی تالیہ دکھائی دے رہی تھی۔ کاکا! مرکزی دروازہ کھلا اور مانوس سی آواز آئی۔ جہاں بت بنی اسرا مسکرائی، وہیں تالیہ مراد کے اندر تلخی سی پھیل گئی، مگر بنا اثر لیے پینٹ کرتی رہی۔ اشر اندر داخل ہوا، مسکراتا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ کوٹ غالباً کار میں چھوڑ آیا تھا۔ دور بیٹھے فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کے اس کے سلام کا جواب دیا اور سوپ پینے لگا۔ اسرا البتہ مسکرا کے متوجہ ہوئی۔ آؤ ایش، میں تمہیں ہی مس کر رہی تھی۔ وہ آگے آیا اور تالیہ کو دیکھ کے خوشگوار حیرت سے بولا، چے تالیہ، السلام علیکم۔ برش کرتی تالیہ نے نظریں کینوس پہ جمائے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اشر نے اس کا انداز غور سے دیکھا مگر اثر نہیں لیا۔ وہ اسرا کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا اور متفقع انداز سے بات شروع کی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، آپ کے ساتھ یتیم خانے میں کل کسی نے بدتمیزی کی۔ اسرا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ذہنی معذور بچہ تھا جیسے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا۔ برش کرتی لڑکی کی ہرنی جیسی آنکھیں چونک کے تیزی سے اس طرف اٹھی۔ ساری دنیا جیسے تھم سی گئی۔ مگر اس نے کیا کہا تمہیں کاکا؟ اشر ہنوز فکر مند تھا۔ پتہ نہیں کچھ اول فول بول رہا تھا، کوئی شکار بازوں میں سے آ کر میرا شوہر مجھ سے چرا لے جائے گا تو میں اسے گھر میں نہ داخل ہونے دوں۔ سوپ پیتا فاتح ایک دم ہنس دیا تو اسرا بھی جھیم کے مسکرا دی۔ اشر کے ابرو تحیر سے بھینچ گئے۔ اور تالیہ مراد؟ اس کا سانس تک رک چکا تھا اور بالکل شل کھڑی تھی۔ آبنگ، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شکایتی انداز میں سر اٹھا کے دور بیٹھے فاتح سے بولا تو وہ دوبارہ سے ہنس دیا۔ تم ایسی باتوں پہ کب سے یقین کرنے لگے ایش؟ نان سینس۔ مسکرا کے سر جھٹکتے چمچ میں سوپ بھرا۔ گزشتہ رات کی لڑائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کیا آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے وان فاتح کہ لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں؟ وہ ایک دم بولی تو فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسرا اور اشر بھی اسے دیکھنے لگے۔ دنیا بہت عجیب ہے اور یہاں سب ممکن ہے تاشا، لیکن یہ تو کوئی فراڈ لگ رہا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح دوسروں کا ہاتھ روک کے ان کے بارے میں پیش گوئی کر کے پیسے بٹورتے ہیں۔ سنجیدگی سے اسے دیکھ کے جواب دیا اور سوپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ ان باتوں کو مانتی ہیں؟ اشر کے استفسار پہ چونکی، پھر شانے اچکا کے برش اٹھا لیا۔ نہیں، کسی کو سچے خواب نہیں آیا کرتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں بس، تلخی سے کہہ کے وہ پینٹ کرنے لگی تھی۔ اسرا اسی طرح واپس مسکراتا مجسمہ بن گئی اور اشر گہری سانس لے کے اٹھ گیا۔ تمہارے تاثرات سے لگ رہا ہے تم نے خبر کو رکوا دیا ہے۔ اشر اس کے پاس بیس پہ آ کے بیٹھا تو وہ سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے بے نیازی سے پوچھنے لگا، آپ نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا آبنگ۔ کیا دیا تم نے اخبار کے مالک کو؟ ہوں، اپنے بزنس کے شیئرز کم قیمت پہ فروخت کیے یا اخبار کے شیئرز کی قیمت بڑھانے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں کوئی چال چلی؟ یا آف کورس، فاتح نے سمجھ کے سر ہلایا، اشتہار دیے تم نے۔ سیاستدانوں کو جب بھی کسی چینل یا اخبار میں کوئی خبر لگوانی یا رکوانی ہوتی ہے وہ اس کو اشتہارات دے دیتے ہیں جو قومی منصوبوں کے ہوتے ہیں۔ ان کا پیسہ قومی خزانے سے اخبار مالک کو دیا جاتا ہے۔ سیاستدان کو صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں اور جہاں اخبار عام طور پہ $1 کا اشتہار لے گا وہاں سیاستدان $50 کے اشتہار پہ دستخط کرے دے گا۔ اخبار مالک کو ایک کی جگہ پہ $50 ملیں تو وہ وہی کرے گا جو سیاستدان کہے گا۔ مان لیجئے کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ فاتح کے قریب چہرہ کر کے سرگوشی میں بولا۔ مسکراتی شاطر آنکھیں فاتح پہ جمی تھیں۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ملائیشیا کو نوجوان خون کی ضرورت ہے۔ وان فاتح نے سوپ کا پیالہ پرے کیا اور نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ جب میں لا اسکول میں تھا تو ہمارا کرمنل لا کا ایک پروفیسر تھا، بوڑھا ٹھگنا، سفید بالوں والا۔ ساری عمر اس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزاری۔ پھلوں والی پلیٹ اپنے قریب کرتے ہوئے فاتح مسکرا کے بتانے لگا۔ وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں تو ان کو ان کا جرم نہیں پکڑواتا، ان کو ان کا خوف پکڑواتا ہے۔ وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ اس جرم کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کور اپ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، آنکھوں سے برہمی جھلکی۔ کسی تنظیم سے نوجوانی کے دنوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے تو پھر تم اس کو اس طرح کور کر کے جرم کیوں بنا رہے ہو ایش؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اشر پل بھر کو سن رہ گیا۔ اگر تم اس خبر کو چلنے دیتے اور اس کو لاپرواہی سے ہنس کے اڑا دیتے اور قوم سے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے، لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کو جرم بنا دیا۔ تم نے اخبار کے ایک چینی مالک کو اپنی کمزوری تھما دی اور اب وہ جانتا ہوگا کہ تم سے مزید کام کیسے نکلوانے ہیں۔ تم نے یہ گیند بزنس مین کی طرح کھیلی۔ او ایش!
افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پھل کی کاش منہ میں رکھی۔ اشر کی رنگت متغیر ہوئی، آنکھوں سے جھلکتا غصہ بڑھتا گیا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا؟ وہ لاتعلقی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیل فون اٹھا لیا۔ منہ میں پھل چباتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کیا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اشر دبے دبے غصے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ فاتح لاؤنج سے باہر کھلتے دروازے پہ رکا اور ایک لمحے کے لیے، ایک خود سر بے اختیار لمحے کے لیے اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اونچی سنہری پونی والی لڑکی، گردن ترچھی کیے، نظریں کینوس پہ جمائے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ فاتح آگے بڑھ گیا۔ اسی پل تالیہ نے برش روکا اور گردن ذرا موڑی تو باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی۔ تالیہ نے واپس اسرا کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور چھتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا۔ بارش ابھی تک برسے جا رہی تھی، ٹپ ٹپ، وقت کی سوئیوں کی طرح۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اندر بنے مال میں گاہکوں کا رش اور رونق معمول کی لگی تھی۔ مال سے چند منزلیں اوپر آفس فلور بنے تھے، جس میں سے ایک میں بارسن نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے کام نپٹاتے دکھائی دیتے تھے۔ فاتح اپنے آفس میں میٹنگ میں تھا اور ایڈم بیکار سا باہر بیٹھا تھا۔ صبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھا دیا تھا، مگر اس وقت زیادہ بڑی کشمکش ماں کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا، جس کو فاتح کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈم، فاتح کا پولیٹیکل سیکرٹری عثمان چوکھٹ پر نمودار ہوا تو وہ فوراً سیدھا کھڑا ہوا۔ جی سر، جاب کے آخری 3 دن رہ گئے تھے اور وہ عثمان سے کسی قسم کی آفس پالیٹکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے بازو پہ رین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا اور خلاف معمول نرمی سے بتا رہا تھا۔ مس فرح آئیں تو تم ان کو یہ لسٹ دے دینا، وہ اگلی میٹنگ سنبھال لیں گی۔ مجھے گھنٹہ لگ جائے گا۔ اچھا شیور سر، آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے لسٹ تھامی ہی تھی تو عثمان تھینکس کہتا عجلت میں مڑا۔ پیچھے سے ملازم کافی کے کپ ٹرے میں سجائے لا رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل پہ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ ایڈم بخلا کے دھیان سے چیخا مگر ٹکر ہو گئی، کافی الٹ گئی، موبائل بھی دور جا گرا۔ گرم گرم مایا عثمان کے اوپر جا گرا۔ سب اس کی طرف دوڑے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ بچت ہو گئی۔ اس نے میز سے چند ٹیشو کھینچے اور رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی۔ اس کے کپڑے بچ گئے تھے۔ ایک کٹیلی نظر ملازم لڑکے پہ ڈالی جو ڈر گیا تھا مگر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا، یقیناً وہ والدہ کی طرف سے الجھا ہوا تھا، اس لیے موڈ خراب نہیں کیا۔ فرح کے آتے ہی ایڈم نے لسٹ اس کے حوالے کر دی۔ وان فاتح نے اگلے 2 گھنٹے کس کس سے ملنا ہے اور کس کی کیا خاطر کرنی ہے، سب اس پہ درج تھا۔ سیاستدان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے سے پولیٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا تھا۔ اگر کوئی مہمان فاتح کے پاس مقررہ وقت سے 5 منٹ بھی اوپر بیٹھ جائے تو سیکرٹری اندر آ کے وقت کا احساس دلاتا اور فاتح کو نشست برخاست کرنی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایڈم سوچا کرتا کہ کون کس کے تابع ہے، سیاستدان سیکرٹری کے یا سیکرٹری سیاستدان کے۔ مس فرح کے بیٹھتے ہی اپنی ازلی مداخلت کی عادت سے وہ باز نہ آ رہ سکا۔ آپ کو چائے پیش کرنی ہے، مگر یہ 11 بجے والے مہمانوں کی اتنی خاطرداری کیوں کرنی ہے؟ فرح عثمان جیسی نہ تھی، اسکارف پہنے مستعد اور خوش اخلاق سی ملک لڑکی تھی۔ فوراً مسکرا کے سمجھداری سے بولی، کیونکہ ان لوگوں سے فاتح کو کام ہے اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو اہم سمجھیں، مگر وان فاتح کو تو کسی ہی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر ایک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہو ایڈم؟ انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ روز اتنے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے مگر ہر سیاستدان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہو تو بھی اپنے کاز کے لیے ہے۔ اور ایڈم چونک سا گیا۔ وان فاتح اتنے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے اور میں اتنا چھوٹا سا کام نہیں کہہ سکتا؟ میں چند منٹ کے لیے اشر صاحب کے پاس جا رہا ہوں مس فرح، مجھے ان سے کام ہے۔ وہی درست بندہ تھا۔ وہ فرح کو بتا کر باہر نکل آیا، بھاگ کر لفٹ پکڑی، نیچے آیا اور برستی بارش میں ٹیکسی پہ سوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اشر کے کاروباری مرکز میں موجود تھا۔ وہ ایک اونچی عمارت تھی جس کا 18واں اور 19واں فلور اشر کے کاروباری ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ چند روز قبل وہ فاتح کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس لیے داخلے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اشر کے آفس روم کے باہر لابی بنی تھی جہاں لوگ صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ سیکرٹری اپنا کام کر رہی تھی، وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا۔ اشر کسی میٹنگ میں تھا، ایڈم کو انتظار کرنا تھا۔ سامنے میز پر اخبار میں فاتح کا انٹرویو چھپا پڑا نظر آیا۔ وہ مسکرایا اور اخبار اٹھا لیا مگر پھر آنکھ کے کنارے نے کوئی شے پکڑی، جیسے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ ایڈم نے نظریں موڑی۔ سیکرٹری کے قریب کوٹ سٹینڈ پہ رین کوٹ لٹکا تھا، سفید رین کوٹ جس کے اوپر دھبے لگے تھے۔ ایڈم سن رہ گیا۔ عثمان ادھر کیوں؟ اس کی تو ماں، مگر آج اس کا سیاستدانوں کے ساتھ 9واں دن تھا اور دماغ اب تیزی سے کام کرتا تھا۔
عثمان مجھے دیکھ نہ لے، او نو۔ جلدی سے اخبار اٹھایا اور چہرے کے سامنے پھیلائے ستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عثمان کو چھپ کے اشر سے ملنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر آفس میں مرکزی کرسی پہ اشر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سنجیدہ نظریں سامنے بیٹھے عثمان پہ جمی تھی، جو تابداری سے کہہ رہا تھا، مجھے اور تو کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن صبح وان فاتح اپنے کسی دوست سے ملاقہ والے گھر کی بات کر رہے تھے، شاید وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اشر جو اب تک اکتایا بیٹھا نظر آتا تھا، اس بات پہ ٹھہر گیا، بالکل چل پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ملاقہ والا گھر؟ سن باؤ کا گھر؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سن باؤ؟ عثمان الجھا۔ سن باؤ یعنی 3 خزانے؟ وہ سن باؤ والا گھر، آبنگ اس کو بیچ کے چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بہت قیمتی ہے وہ سر؟ قیمتی؟ اشر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ آبنگ کے والد کا ان کے لیے آخری تحفہ تھا۔ وہ گھر قدیم ہے، تاریخی ورثہ، صدیوں پہلے کسی چینی سفارتکار کی ملکیت تھا۔ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مگر اس کو سن باؤ یعنی 3 خزانے، 3 نگینے کہتے تھے۔ آبنگ کے والد نے سستے داموں پہ ساری زمین لی تھی۔ کچھ عرصے بعد کاکا کو معلوم ہوا کہ سن باؤ کا ویئر ہاؤس ہے جو وہ 600 سال پہلے استعمال کرتا تھا۔ کاکا نے اس کو احتیاط سے مرمت کروائی اور خوبصورت بنا دیا۔ تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔ وہ گھر اگر نیلامی پہ چڑھا دیا جائے تو تاریخی نوادرات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے۔ آبنگ کو پھر پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی، رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ گھر فاتح کو عزیز تھا، اتنا عزیز کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بھی بیچ سکتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ اشر چند لمحے سوچتا رہا، پھر خود کو سنبھال کے بولا، تم وان فاتح کے ساتھ رہو، کسی سائے کی طرح، اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے کرو۔ تمہیں ماہانہ اتنا پیسہ میں اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ تمہارا اصل باس میں ہوں۔ اب جاؤ۔ تحکم سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ موڈ خراب ہو گیا تھا عثمان دروازے تک پہنچا کہ وہ بولا، رکو۔ آواز بدلی ہوئی تھی۔ عثمان چونک کے پلٹا تو دیکھا اشر کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کچھ نیا سوچ رہا ہو۔ ایک کام تم آج بھی کر سکتے ہو۔ ایڈم باہر ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا جب اشر کے آفس کا دروازہ کھلا۔ باہر نکل کے تیزی سے اپنا رین کوٹ اٹھانے والا عثمان ہی تھا۔ ایڈم نے اخبار مزید سامنے پھیلا لیا۔ عثمان متوجہ نہ تھا، وہ جلدی میں لگ رہا تھا، سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ ایڈم کا ذہن شل تھا، وہ وان فاتح کو کیسے بتائے گا کہ نہ تالیہ مراد وہ ہے جو وہ خود کو کہتی ہے، اور نہ اشر وہ ہے جو وہ خود کو کہتا ہے، اور نہ عثمان۔ بیک وقت 2 لوگوں پہ الزام سے تو لگے گا کہ ایڈم خود عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے، مگر ماں کا کام ایک نئی الجھنوں کے ہجوم سے سر نکالا تو گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پہلے سے ماں کا کام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد اشر لفٹ میں سوار ہوا نیچے آ رہا تھا، مصروف، بے نیاز تھا۔ لفٹ کے دروازے پہ لابی پہ جا کر کھلے تو وہ باہر نکلا، پھر یکایک رک گیا۔ سامنے سے بارش میں بھیگتا ایڈم آتا دکھائی دے رہا تھا۔ انداز سے لگتا تھا وہ ابھی عمارت میں داخل ہوا ہے۔ سر ہانپتا کانپتا اس کے پاس پہنچا تو اشر نے ابرو بھینچ کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ایک چھتری تک نہیں ہے تمہارے پاس؟ جلدی میں تھا سر۔ عثمان صاحب کو اپنی والدہ کے پاس جانا پڑا، پیچھے وان فاتح کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، مجھے جلدی واپس جانا ہے، مگر آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ گو کہ اشر کو پرواہ نہ تھی کہ عثمان کو کوئی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ عثمان اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا، مگر ایڈم کے انداز سے لگتا تھا وہ اپنی دھن میں ہے، ناواقف، بیوقوف۔ اشر نے گھڑی دیکھی اور پھر جبراً روکتے ہوئے بولا، جلدی بولو سر، میری والدہ کو نوکری چاہیے، کسی اچھے گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیں ان کو، انہوں نے اصرار کیا ہے۔ عزت نفس پہ پیر رکھ کے اس نے کہہ دیا۔ وہ صفائی ستھرائی، گارڈننگ، سب کام جانتی ہیں، اور کھانا پکانا جانتی ہیں، خاص چینی طرز کا کھانا۔ اشر تیزی سے بولا تو ایڈم کو رکا، پھر جھٹ سر ہلایا۔ ہر قسم کا کھانا بنا لیتی ہیں وہ، ملے، انڈین، چینی۔ میں نے ابھی شام کو گھر میں پارٹی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، صرف چند چینی دوست مدعو ہوں گے۔ اگر تمہاری ماں بہترین چینی کھانا بنا سکتی ہے تو اس کے میرے گھر لے جاؤ اور کچن اس کے حوالے کر دو۔ اگر مجھے کوئی شکایت نہ ملی تو میں اس کو کہیں شیف رکھوا دوں گا۔ پھر ہاتھ جلا کے ہٹنے کا اشارہ کیا تو ایڈم ہکا بکا سا ہٹ گیا۔ شکریہ شکریہ سر، پیچھے سے بخلا کے پکارا، مگر اشر اپنے گارڈ سمیت آگے بڑھ گیا تھا۔ ایڈم لابی میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے اشر پہ غصہ تھا کہ وہ فاتح کے ملازم سے خفیہ تعلق کیوں رکھے ہوئے ہے۔ لابی میں آتے جاتے سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، مگر میں نے اپنا کام کہتے دیر نہیں لگائی، کیا میں بھی سیاست سیکھنے لگا ہوں؟ پھر سر جھٹکا۔ نوکری کے لیے سفارش کروانا بری بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں ہم، اگر یہی سیاست ہے تو بری چیز تو نہیں ہے۔ حالم کا خوبصورت اور اونچا گھر اس دوپہر خاموش پڑا تھا۔ بارش رک چکی تھی اور لان کا گھاس پانی سے بوجھل تھا۔ تالیہ نے کار پورچ میں روکی اور خاموشی سے باہر نکلی۔ وہ بھیگی ہوئی لگ رہی تھی، شاید وہ اسرا کے گھر سے واپسی پہ وہیں کار روک کے باہر نکل کے بارش میں کھڑی رہی تھی۔ سنہرے بالوں سے موٹے موٹے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ ان میں انگلیاں چلاتی دروازے کی طرف آئی۔ میں نے آج وہ 2 چیزیں دریافت کیں، سنو گی تو داد دو گی۔
دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج کے صوفے پہ پھیل کے بیٹھی بھاری بھرکم داتن دکھائی دی، سینے پہ پیالہ رکھے اس میں سے اخروٹ نکال کے کھاتی جا رہی تھی۔ پوچھو کون سی دو چیزیں؟ تالیہ اندر آئی، دروازہ بند کیا، جوتے اتارے، ریک سے نرم چپل نکال کے پہنے، چہرہ جھکا ہوا اور خاموش تھا۔ داتن نے بے چینی سے چند لمحے انتظار کیا۔ چونکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی ہاں تصور کی جاتی ہے، اس لیے میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میری دریافت جاننے کے لیے بے چین ہو، سو تمہارے پوچھے بغیر ہی بتائے دیتی ہوں۔ تالیہ نے پرس اسٹینڈ پر لٹکایا اور کچن تک آئی، ایک الماری کا پٹ کھولا، اندر سے سفید تولیہ نکالا۔ جانتی ہو سمی کو کیسے معلوم ہوا؟ اشر محمود نے تمہاری تحقیقات کروائی ہیں؟ میں نے صرف سمی کے شناختی کارڈ نمبر سے اس کا ایڈریس معلوم کروایا تو پتہ چلا وہ اشر کے آفس میں کام کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹ رملی، اشر کا مینیجر کے نیچے۔ تالیہ نے کمر موڑی اور سر جھکا دیا، پھر گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کے سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمی کا تعلق منی لانڈرنگ گروہ سے تھا اور وہ کئی سالوں سے اشر کے پاس ہی کام کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اشر بھی اس کام میں ملوث ہو، منی لانڈرنگ کر کے ہی بنائی ہوگی اشر اور اس کے باپ نے اتنی بڑی جائیداد۔ اب دوسری دریافت پوچھو۔ تالیہ سر نہواڑے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ہاں میں جانتی ہوں تم مزید جاننے کے لیے بے چین ہو، تجسس تمہارے اندر ابل رہا ہے، اس لیے تمہیں انتظار کیوں کرواؤں؟ اتنی ظالم تو نہیں ہوں میں بتا ہی دیتی ہوں۔ وہ مٹھی بھر اخروٹ پھانکتے ہوئے جلدی جوش سے بتانے لگی اور تالیہ خاموشی سے بال خشک کرتی رہی۔ اس کویتی شیخ کا ملازم نوفل شیخ بن کے جب اسرا سے ملا تو اسرا یا فاتح تو نہیں جانتے تھے کہ اصلی شیخ کی شکل کیا ہے، لیکن اشر تو ساتھ تھا۔ اس نے اسرا کو نہیں بتایا کہ یہ اصلی شیخ نہیں ہے، نہ جب تم نے ڈائننگ ہال میں شیخ کو کال ملائی تب اشر نے شیخ سے واقفیت ظاہر کی۔ لیکن یہ دیکھو، صوفے سے ایک کاغذ اٹھا کے لہرایا، اشر اور وہ شیخ جاسم ایک ہی گولف کلب کے ممبر رہے ہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ملے نہ ہوں۔ لوگ گولف کھیلتے بھی تو اونچی دوستیوں کے لیے ہیں۔ میرا خیال ہے ان دونوں کی پرانی دوستی ہے، یعنی یہ اشر ہی ہے جس کے کہنے پہ شیخ نے نقلی پینٹنگ اور اپنا ملازم دونوں اس کے حوالے کر دیے، یعنی یہ اشر ہے جو اسرا اور فاتح کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ نے تولیہ زور سے کھینچ کے پرے اچھالا، مڑ کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ کون فاتح؟ کون اشر؟ لیانا اور تالیہ کی بات کرو۔ داتن حیران رہ گئی۔ تالیہ، ہمارے ہر سکیم کے لیے لوگوں کو تم ہائر کرتی ہو، میں پس منظر میں رہتی ہوں، اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، رات کو چھپ کے چوری کرتی ہوں، دن میں کسی نوکرانی کسی ویٹرس جیسا معمولی سا کردار کرتی ہوں جو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن مجھے ہر بات یاد رہتی ہے۔ اتنی درستی سے بولی کہ داتن دھک سے رہ گئی۔ 4 ماہ پہلے ہم نے ڈرامر سکیم کھیلا تھا، وہ اداکار چالاک لڑکا احمد جس نے یتیم خانے کے دورے پہ آنے والی امیر انڈونیشین خاتون کے سامنے پیش گوئی کی اور پھر ہم نے اس کو ڈرا کے اس سے مزید پیش گوئیوں کے لیے پیسے بٹورے تھے، کچھ یاد آیا؟ داتن کے کھلے لب بند ہو گئے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں پتہ چل گیا؟ نہیں چلنا تھا کیا؟ وہ دبا سا چلائی۔ تم میری طرف ہو یا میرے مخالف ہو داتن؟ کیوں تم نے اسرا کو اسی دن ڈرانا چاہا جب وہ مجھے گھر بلا رہی تھی؟ میں اس کا شوہر چھین لوں گی؟ واٹ نان سینس۔ چند لمحے لاؤنج میں موت کا سناٹا چھایا رہا، پھر داتن نے گہری سانس لے کے آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کا شوہر چھین لو گی، اتنا کہا تھا کہ تم اس کو اسرا کی دنیا سے دور لے جاؤ گی، اور یہ سب تمہارے خواب کہتے ہیں تالیہ، وہ 2 دریاؤں والا خواب، اس کا یہی مطلب ہے۔ مگر تالیہ نفی میں سر ہلاتی غصے سے ٹہلنے لگی تھی۔ تم نے میری گردن کے نشان کی تصویر لی، تم اس کتاب کو چھپ کے پڑھتی رہی، مجھے سب پتہ چل رہا تھا مگر میں چپ رہی۔ میری 2 آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی ہوتی ہیں داتن، مگر میں ہر وقت زبان نہیں چلاتی کیونکہ مجھے لگا تم میری حفاظت کر رہی ہو۔ میں تمہاری حفاظت کر رہی ہوں۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے تم مجھ پر یقین نہ کرو تالیہ، یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ چابی تمہیں تباہ کر سکتی ہے، وہ ملعون ہے اور تم خفا ہوتی ہو تو ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اس بریسلیٹ یا سکے کو چراؤ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ داتن کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ خزانے کی چابی ہے داتن، وہ میرے باپ کے خزانے کی چابی ہے، وہ میری وراثت ہے، وہ میرے باپ کا ترکہ ہے۔ وہ سینے پہ انگلی رکھے درد سے اونچا سا بولی، اب آواز میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ مگر داتن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ، اس الوژن سے نکل آؤ، اس چابی سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور سیاہ گال پہ لڑھک گیا۔ نہیں، میں جانتی ہوں خزانہ ہے، تاشا کا خزانہ، میرے بابا کا خزانہ، وہ جو بھی تھی اس نے میرے لیے خزانہ چھوڑا ہے۔ ایڈم اور میں اس کے قریب پہنچنے والے تھے، میرے خواب غلط نہیں ہوتے۔ تم میرے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہو؟ وہ غصے اور دکھ سے بولی تو داتن اٹھ کھڑی ہوئی، میز پر رکھا جار اٹھا لیا جس میں سے خستہ بسکٹ جھلک رہے تھے۔ تم نے خواب میں کوئی خزانہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا؟ نہیں نا،
لیکن تم نے 2 دریا دیکھے، تم نے ہما پرندے کو دیکھا، اس کا مطلب حکومت یا طاقت نہیں ہے، یہ شکار بازوں کے نشان ہے، تم شکار بازوں میں سے ہو، اور وہ اچھے لوگ نہیں تھے تالیہ، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر تم اتنی ہی کنوینس ہو کہ خزانہ وجود رکھتا ہے تو تم اس کو ڈھونڈو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن کنویں میں چھلانگ لگانے میں اپنی دوست کی مدد بھی نہیں کروں گی۔ تالیہ اسے انہی خفا نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کہتی گئی، البتہ تمہارے راستے کی دوسری رکاوٹوں کو میں تم سے دور کرتی رہوں گی، جیسے سمی، اور یہ بسکٹ کھا لینا اور جار کا ڈھکن بند کر کے رکھنا، نمی گھس جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، بس صوفے پہ بیٹھی اور کشن گود میں رکھ لیا، پھر چہرہ موڑے خفگی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جانتی ہو دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو دوست تباہ ہو جائے گا، روکا تو دوستی۔ مجھے نہیں معلوم اس لمحے میں کس کو چننا چاہتی ہوں، دوست کو یا دوستی کو۔ اتنا کہہ کے اس نے جار میز پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خفا نظریں موڑ کے کھڑکی کو دیکھا، داتن باہر لان عبور کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، 1-2 دفعہ جا کر تندھی سے دیکھا بھی، پہلے اپنے بیٹے کو دینے لگی ہوگی، پھر آخری وقت ارادہ بدل کے مجھے یاد کیا ہوگا ہوں، اور منہ موڑ لیا۔ کچھ دیر مزید گزری، پھر وہ تیزی سے آگے جھکی، جار اٹھایا، کھول کے گود میں رکھا اور بسکٹ نکال کے چکھا۔ یہ بسکٹ موٹی نے یتیم کھانے والی حرکت سے پہلے بنائے ہوں گے، یہ حلال ہیں، میں کھا سکتی ہوں۔ اور اسی طرح خفگی سے ایک ایک بسکٹ کترنے لگی۔ چہرہ ہنوز سرخ دہک رہا تھا اور گیلے سنہرے بال شانوں پہ بکھرے تھے، اسے داتن پہ بہت سارا غصہ تھا، اور حالم کے گھر سے میلوں دور اپنے آفس میں کھڑا مسکرا کے ملاقاتیوں سے مسافے کرتے وان فاتح ان کو الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ افراد باہر نکلے تو وہ تکان سے اپنی کرسی پہ گرا، ٹائی کی نوٹ قدر ڈھیلی کی اور موبائل اٹھا لیا، ساتھ ہی اینک ناک پہ جمائی اور اسکرین روشن کی۔ 20 پیغامات، ای میلز وہ مکانکی انداز میں ایک ایک کھولتا۔ دفتن ایک ای میل پہ ٹھہرا، خدا سر میری اشر کے متعلق سٹوری نہیں چھاپی گئی اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے، کچھ کیجئے، یہ سب اس سٹوری کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ فاتح کی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگی۔ کون سی سٹوری؟ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے دیکھا۔ سر آپ نے جو مجھے ہنٹ دیا تھا اشر کے بارے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ کون سا ہنٹ؟ آئی ایم سوری ہدا، مگر مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ حیرت سے لکھا گیا جملہ اس نے بھیجا تو چہرہ شانت تھا، چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا۔ یا اللہ، آپ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں، اب دیکھیے گا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ فاتح نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہدا کا جواب پڑھا اور اگلی میل دیکھنے لگا، چہرہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔